السلام علیکم. ہیلو مائی یوٹیوب فیملی, ویلکم ٹو novel.com. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. پرسوں میں نے ناول کی ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی کافی عرصے کے بعد. کافی عرصہ تک ایپیسوڈ اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ کچھ پرابلمس تھی جن کی وجہ سے میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی. میں نے ایپیسوڈ کے نیچے آپ کے کمنٹس اور آپ کے ریویوز دیکھے تھے, مجھے بہت اچھا لگا. کچھ لوگ پریشان تھے اور غصہ بھی تھے کہ میں نے ایپیسوڈ اتنے ٹائم تک اپلوڈ کیوں نہیں کی, لیکن اب سے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اب سے آپ ڈیلی بیسس پہ ناول کی ایپیسوڈ پڑھ سکیں گے, اور اگر آپ ڈیلی بیسس پہ نہ پڑھ سکیں تو ایک دن کے بعد دوسرے دن آپ ناول کی ایپیسوڈ ضرور پڑھ سکیں گے. تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس طرح کے ناول اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل پہ اگر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے, تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن چلا جائے. تو ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب. صبح کا آغاز تھا. آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. ایسے میں آریان کے پینٹ ہاؤس پہ رہتی وہ حسین لڑکی بالکونی میں کھڑی مری کا خوبصورت نظارہ دیکھ رہی تھی. سیاہ ریلنگ پہ دڑے اس کے سفید ہاتھ مزید خوبصورت لگ رہے تھے. بائیں ہاتھ میں موجود انگوٹھی کا ننھا ہیرا چمک رہا تھا. دور پہاڑوں اور اونچے درخت دھند نہ ہونے کے باعث اپنی خوبصورتی سے اس کی آنکھوں کو محفوظ کر رہے تھے. گہرے نیلے رنگ کی شال اب بھی کندھوں پہ موجود تھی. اس کا سفید گلابی چہرہ دھلا اور نکھرا سا لگ رہا تھا. ہلکے گلابی ہونٹ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے گہرے گلابی ہو رہے تھے. ٹیل پونی میں بندھے بال اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہے تھے. شاید وہ اتنا عرصہ ایک جگہ مقید ہو کر نہ رہ پاتی اگر ارد گرد کے یہ حسین نظارے نہ ہوتے. اگر بالکونی سے پیچھے کمرے میں آؤ تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے عائزہ کے بال سہلاتی شان سے بیٹھی تھی, جو گردن موڑے زرین کو ہی دیکھ رہی تھی. عثمان کچھ دیر پہلے ہی اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا. عثمان نے بتایا تھا کہ آریان نے شادی کر لی ہے, لیکن میڈیا آج کل اس کے خلاف پہلے ہی بہت سے پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس لیے شادی کو خفیہ رکھا ہے. لیکن یہ لڑکی تو کم عمر سی تھی. وہ حیران ہو رہی تھی. لیکن جتنی وہ خوبصورت تھی اسے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ خوبصورتی یقیناً اسے اٹریکٹ کر گئی ہوگی. ہر لڑکی کو کچھ نہ سمجھنے کے بعد اگر یہ لڑکی اس کا انتخاب تھی تو لاجواب تھی. جب سے وہ آئی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ عائزہ اور اس کا خیال کس طرح رکھ رہی تھی. چہرے کی طرح اس کا دل بھی خوبصورت تھا. وہ جو اس کو دیکھ رہی تھی اس کی وجہ سے اندر آتی زرین کنفیوز ہو گئی تھی, جس پہ شان سے بھی شرمندہ ہو گئی تھی. زرین, آریان کیسا ہے؟ میرا مطلب کہ تم اس سے کیسے ملی تھی؟ اسے تم اتنی پسند آ گئی کہ اس نے ہمیں بتائے بغیر ہی شادی کر لی؟ شان سے اپنی مسکراہٹ دبائے اس سے پوچھ رہی تھی. اور وہ اس دن میں گم ہو گئی جس دن وہ آریان سے ملی تھی, اور پھر ایک اذیت کے دن اس کے گزرے تھے. رستے میں ٹکرا گئے تھے ہم, اور پھر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا. اس کے بعد وہ مجھے یہاں لے آئے. ہلکی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اس نے جواب دیا تھا. رحمت آپا ہی تھیں جنہوں نے اس کی شخصیت کو پورے اعتماد بنایا تھا, ورنہ اگر 1 سال پہلے اس طرح جواب دینا پڑتا تو شاید وہ رو دیتی. یہ کیا ہوا؟ ٹکرا گئے اور شادی کر لی؟
ٹکرانے کے بعد کیا ہوا وہ بتاؤ نا تم۔ یقیناً کسی اچھی جگہ پہ آریان نے تمہیں پرپوز کیا ہوگا، تبھی تم نے ہاں کہہ دیا اتنی جلدی سے۔ شانزے کے سوالوں کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، وہ صرف مسکرانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی باہر سے رحمت آپا کی آواز آئی، وہ اسے ہی بلا رہی تھیں، جس پہ وہ ایک نظر شانزے کی طرف دیکھتی باہر چلی گئی۔ شکر تھا وہ باہر آ گئی، لیکن اب اس کا دل اداس ہو چکا تھا۔ وہ چوروں کی طرح اس کے پاس آ سکتا تھا، اس کے جسم پہ اپنی مہریں لگا کر چلا گیا تھا، لیکن وہ کیسی تھی، کس حالت میں، اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ کیا ہوا اگر میں نے ان پہ غصہ کر لیا؟ انہوں نے بھی تو مجھے مارا تھا، آخر وہ آتے کیوں نہیں میرے پاس؟ وہ آریان کو سوچتے ہوئے کچن کی طرف جاتی، سامنے سے آتے کامران کو نہیں دیکھ سکی اور اس سے جا ٹکرائی۔ کامران نے فوراً اس کے بازوں سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا۔ اگلے ہی لمحے وہ فوراً سے اس سے دور ہوئی، لیکن کامران وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو دور سے دیکھنا یا نہ دیکھنا ہی بہتر تھا۔ کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں نا۔ اف، میں یہ کیا سوچ رہا ہوں؟ اگر آریان بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل ہی کر ڈالیں گے۔ اس گھر سے جتنی جلدی ہو سکے جانا چاہیے، کیونکہ یہ ساحرہ کہیں مجھے قتل نہ کروا دے۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتا آریان کو کال کرنے لگا، کیونکہ اسے یہاں سے جانا تھا۔ عثمان اور اسے ولید کے پاس جانا تھا۔ عثمان اس وقت وہاب حمدانی اور حاشر کو پکڑنے کے لیے آپریشن کر رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں ناشتے کے لوازمات رکھتی زرین نے اسے باہر جاتے دیکھا اور پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ پہلے دن کی زرین سے آج وہ کافی مختلف تھی۔ اب وہ یہاں سے بھاگ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب وہ ستمگر کا ہر پل انتظار کرتی تھی۔ اس کی قربت میں ملنے والا سکون شاید دنیا کے آخری کونے میں بھی نہ ملے۔ وہ پاس ہوتا تھا تو دل دھڑکتا تھا، اب تو شاید اس کا دل دھڑک ہی نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود پہ بھی حیران ہوتی تھی، لیکن پھر ایک مدھم مسکراہٹ اس کے گلابی لبوں پہ آ جاتی تھی۔ دن کے آغاز ہوتے ہی سڑک پر ٹریفک زیادہ ہو گئی تھی۔ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے سخت اکتائے ہوئے تھے، کیونکہ پولیس ناکہ لگائے جگہ جگہ کھڑی تھی۔ ہر گاڑی کی تفصیلی چیکنگ کی جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے تمام مردوں کے شناختی کارڈ تک باقاعدہ چیک ہو رہے تھے۔ سیاہ کرولا میں شیشوں پہ بلینڈر لگائے اندر بیٹھے نفوس سخت بے چینی میں مبتلا تھے۔ ارد گرد ٹریفک اتنی زیادہ تھی کہ وہ گاڑی تو کیا خود بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ پولیس والے لائن میں کھڑی تمام گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے تھے۔ سر، کیا کرنا ہے اب؟ اس طرح تو ہم پکڑے جائیں گے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا وہاب حمدانی کا پیے پریشانی سے بولا تھا۔ یہ سب اس نمک حرام حاشر کا کیا دڑا ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں پھنسا ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے میں گرفتاری نہیں دوں گا۔ تم لوگوں کو ان سارے پولیس والوں کو مارنا پڑے تو مار دینا، لیکن ہماری گاڑی یہاں سے نکلنی چاہیے۔ وہاب حمدانی اپنے سامنے بیٹھے تینوں سیکیورٹی گارڈ سے کہہ رہا تھا۔ سامنے کھڑی گاڑی کے شیشے سے بچہ اپنا چہرہ باہر نکالے ہنس رہا تھا، اور تبھی اس کی ماں کے ہاتھ نظر آئے جو غالباً اسے اندر کر رہی تھی، لیکن بچہ بہت شرارتی تھا۔ وہ ماں کے ہاتھ پیچھے کر رہا تھا۔ وہاب حمدانی یہ سب سامنے کے
شیشے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے شیطانی دماغ میں ایک گھناؤنا منصوبہ آیا۔ سنو جاوید، اس بچے کو مار دو، لیکن اس طرح کے کم سے کم 2-3 گولیاں لگیں تاکہ یہاں افراتفری مچے اور پولیس گھبرا کے گاڑیاں یہاں سے جلدی نکلوائے۔ اور سامنے بیٹھا آدمی دروازے کا شیشہ نیچے کرتا، اس بچے کو نشانے پہ رکھتا، ایک کے بعد ایک فائر کرتا گیا۔ بچہ گولی لگنے کی وجہ سے بیلنس نہ رکھ پایا اور کھڑکی سے باہر گر گیا۔ ارد گرد لوگوں کی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ بچہ خون میں تر تھا۔ لوگ خوف کے مارے اب پولیس کو گالیاں دے رہے تھے۔ بچے کا باپ گاڑی سے اترتا پولیس پہ چلا رہا تھا، لیکن گولی کس طرف سے لگی تھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ عثمان پریشان ہوتا سب کو الرٹ کر رہا تھا۔ لمحوں میں ایمبولینس پہنچ گئی تھی۔ اگرچہ بچے کے زندہ بچنے کے کوئی امکان نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہیں ہاسپٹل بھیج دیا گیا تھا۔ پولیس نے ٹریفک کھول دی تھی، لیکن پولیس کی نفری اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھی۔ جہاں انہیں شک ہوتا وہ اس گاڑی کو روکے ہوئے تھے۔ عثمان لیڈ کر رہا تھا۔ کل رات کی محنت کے بعد وہ وہاب ہمدانی اور حاشر کے اریسٹ وارنٹ نکلوا چکا تھا۔ گاڑی جلد سے جلد نکلنے لگی تھی۔ گاڑی میں وہاب ہمدانی کا اونچا کہا گونج رہا تھا۔ لیکن قاتل جس طرح قتل کرنے کے بعد ثبوت چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح وہاب ہمدانی کا سیکیورٹی گارڈ بلنڈر لگانا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے عثمان کی نظر ہنستے ہوئے وہاب ہمدانی پہ پڑ چکی تھی۔ عثمان گاڑی کو فوکس پہ رکھتا، ساتھ کھڑے انسپکٹر کو اشارہ کرتا، ایک آنکھ بند کیے اپنی گن سے نشانہ لیتا، فائر کر چکا تھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی کے چاروں ٹائروں پہ یکے دیگرے فائرنگ کی وجہ سے گاڑی اپنا بیلنس کھو چکی تھی۔ عثمان پیچھے سب کو تھمز اپ کرتا آگے بڑھا اور جلد ہی انہوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ لیکن اگلے ہی پل گاڑی میں سے نکلتے تینوں گارڈز پولیس پر گولیاں چلانے لگے، جس کی وجہ سے 2 اہلکاروں کو گولیاں لگی تھیں، لیکن وہ تینوں بھی مارے جا چکے تھے۔ عثمان جلدی سے آگے بڑھتا، وہاب ہمدانی کو کار سے باہر گھسیٹتا، ہتھکڑی لگا چکا تھا۔ زخمی اہلکاروں کو پولیس وین میں لے کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ کیا عثمان بیٹا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں، میں تمہارا انکل ہوں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑو مجھے۔ کیا تم کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ وہاب ہمدانی اپنی آخری کوششیں کر رہا تھا۔ چل آگے لگ، بتاتا ہوں تجھے کیا کیا ہے تو نے۔ جب جیل میں ڈال کر تیری ہڈیاں ٹوٹیں گی تو سب پتہ چل جائے گا۔ اویس، گاڑی میں بٹھاؤ اسے۔ عثمان سب انسپکٹر کے آگے وہاب ہمدانی کو دھکیلتا خود ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ پیچھے وہاب ہمدانی کو لیے حوالدار اور انسپکٹر بیٹھے تھے۔ عثمان کو صرف اس بچے کا افسوس ہو رہا تھا۔ اس طرح کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو بھی مارنے سے گریز نہیں کرتے۔ اب اسے کوئی شک نہیں رہا تھا جو کچھ حاشر نے ولید کے ساتھ کیا تھا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن اب آنکھوں میں سن گلاسز لگاتا وہ باہر دیکھنے لگا تھا۔ ابھی اسے پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی آرین کے کیس میں کورٹ جانا تھا، جہاں اس کے کیس کی ہیئرنگ تھی۔ کیس ختم ہوا تو ہی وہ میڈیا ٹاک کر سکے گا۔ وہ اپنے ذہن میں سارے دن کے کام سوچ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا دھیان شانزے کی طرف تھا۔
اسے زرین کے بارے میں وہ جھوٹ بتا کر مطمئن تو کر چکا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ اسے ایک بار پھر شرمندگی ہو رہی تھی، جو کچھ وہ ماضی میں کرتے آئے تھے، کس طرح ایک معصوم لڑکی کا فائدہ اٹھایا اور کس طرح اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارتا رہا تھا۔ کاش کہ وہ سب نہ ہوا ہوتا تو دل پہ ایک بوجھ نہ ہوتا۔ تبھی اسے کمشنر کی کال آنے لگی، جسے ریسیو کرتا وہ بریفنگ دینے لگا۔ 9 بجنے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ دن کے اجالے میں سیاہ سیوک ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں رکی۔ اگلے ہی پل وہ بلیک جینز اور شرٹ میں، چہرے پہ سیاہ ماسک اور سر پہ سیاہ کیپ پہنے گاڑی سے نکلا۔ غالباً سر پہ بندھی ہوئی پٹی اتاری جا چکی تھی۔ شرٹ کے اوپر اس نے جینز کے ساتھ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ کندھے پہ شولڈر بیگ رکھے وہ ہاسپٹل کے انٹرنس کی طرف بڑھتا گیا، جہاں میڈیا کے کچھ لوگ اب تک موجود تھے۔ وہ مناسب قدم لیتا ان کے پاس سے گزرتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ 5 کے ہندسے کو پریس کرتا وہ جیب سے موبائل نکال کے دیکھ رہا تھا۔ عثمان کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہاب حمدانی کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن دلاور کا گرفتار ہونا ضروری تھا، تاکہ سکندر صاحب پہ گولیاں چلانے والا خود وہاب حمدانی کا نام لیتا، تاکہ اسے سزا سے کوئی بچا نہ سکتا۔ مطلوبہ فلور پہ پہنچ کر وہ سیدھے قدموں سے چلتا VIP روم کی طرف بڑھ گیا۔ گارڈز اسے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ چہرے سے ماسک اتارا جا چکا تھا، سر سے کیپ بھی اتارتا وہ سائڈ پہ رکھتا، اب کوٹ اتار رہا تھا۔ مسز زارا صوفے پہ بیٹھی سو رہی تھیں۔ کچھ لمحے وہ انہیں دیکھتا رہا۔ کل رات وہ یہیں ان کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر گیا تھا، اسے میڈیا ٹاک کے لیے تیار ہونا تھا۔ موم صحیح تھیں، وہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ موم اٹھ جائیں، کچھ دیر تک ڈاکٹرز بھی راؤنڈ کرنے آتے ہی ہوں گے، اور پھر کچھ ناشتہ کر لیں۔ وہ ان کے پاس صوفے پہ بیٹھتا انہیں جگاتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پکارتے ہی اٹھ بیٹھی تھیں۔ تم تیار ہو گئے ہو؟ بتاؤ، لائر کی کال آئی ہے؟ کیس ختم ہو گیا ہے؟ وہ اٹھتے ہی اسے تیار ہوا دیکھ کر پوچھ رہی تھیں۔ مسز زارا کی خوبصورت آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ کتنا وجیح لگ رہا تھا وہ۔ آخر کو وہ ان کا بیٹا تھا، انہی پہ گیا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ اسے دیکھتی زیر لب مسکرا دی۔ سکندر، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے تمہیں اتنا خوبصورت اور نڈر بیٹا دیا ہے۔ بیڈ پہ لیٹے سکندر صاحب کی طرف دیکھتی وہ دل میں ان سے مخاطب تھیں۔ وہ آریان کے لائے ہوئے بیگ سے اپنے کپڑے لیتی فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئیں۔ آریان ڈاکٹر سے سکندر صاحب کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ان کی حالت اب خطرے سے باہر تھی، کسی بھی وقت انہیں ہوش آ سکتا تھا۔ ڈاکٹرز بہت پر امید تھے۔ جب تک مسز زارا تیار ہو کر باہر آئیں، راؤنڈ ہو چکا تھا۔ آریان کال پہ بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ مسز زارا ناشتے کے لوازمات میز پر رکھتی بولی تھیں۔ شام تک ڈیڈ کو ہوش آ جائے گا، اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کرامت صاحب اور بہت سے لوگ آنا چاہ رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر منع کیا ہے کہ ڈیڈ کو ہوش آ جائے تو پھر وہ لوگ آئیں۔ آریان کال بند کرتا ان کے پاس بیٹھتا بولا تھا۔ ابھی بھی اس کا سر ہلکا درد کر رہا تھا، لیکن کچھ دیر تک اسے میڈیا ٹاک بھی کرنی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ارتضیٰ کی بھی کال آئی تھی۔ جب سے اسے تمہارے بابا کا پتہ چلا ہے،
وہ پریشان ہے، آنا چاہ رہا تھا، میں نے اسے منع کیا ہے۔ ارتضیٰ صرف میرا کزن ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا دوست بھی ہے، تمہارے بابا کا اور میرا۔ ہم یونیورسٹی میں ایک ساتھ تھے، تم اپنے بابا سے اس کے بارے میں پوچھ لینا۔ کل رات کو تم اس بارے میں کافی پریشان تھے نا، اس لیے تمہیں بتایا ہے کہ وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ مسز زارا نزاکت سے ناشتہ کرتی اسے بتا رہی تھیں۔ وہ اس وقت شیفون کے مہرون رنگ کے لباس میں تھیں، کانوں میں موٹے مہرون کلر کے ٹاپس پہنے ہوئے، فریش سے میک اپ میں بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ آریان کے ساتھ بیٹھی وہ آریان کی دوست یا کولیگ لگ رہی تھیں۔ مام، آئی ایم سوری، میں وہ سب، آریان جوس کا گلاس میز پر رکھتا بولا تھا۔ وہ رات سے ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہنی، تم بتاؤ، لائر کی کال آ گئی ہے؟ کیس ختم ہوا ہے کیا؟ مسز زارا اس کی بات کاٹتی بولی تھیں۔ جی آ گئی ہے، ولید کے قتل کیس میں بھی میرے خلاف ناکافی ثبوت ہونے کی وجہ سے کیس خارج کر دیا ہے، اور دوسرا وہ کیس جس میں میری شوٹ کرتے کی ویڈیو تھی، اس گارڈ کی فیملی نے کیس واپس لے لیا تھا، لیکن بابا کے مخالفین جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس پہ وکیل نے بہت اچھے آرگومنٹس دیے ہیں، اس لیے اس کیس پہ اسٹے کر دیا ہے۔ شکر ہے، لیکن اس لڑکی کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ رپورٹرز اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ مسز زارا کافی کے گھونٹ بھرتی پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھیں۔ موم، وہ لڑکی میری بیوی ہے، وہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ بابا کے ٹھیک ہونے کے بعد ایک اچھا سا ریسیپشن دے کر سب کو کلیئر کر دوں گا۔ ویسے بھی اس کی فارم ہاؤس کی موجودگی کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ سکندر صاحب کا مینیجر دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے میڈیا کو کال دے دی ہے، رپورٹرز سے بات کر لی ہے، کوئی فضول سوال نہیں پوچھے گا۔ سارے سوال میں نے ان کو واٹس ایپ کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ 15 منٹ کی میڈیا ٹاک ہوگی۔ سکندر صاحب کا مینیجر ہر چیز کو بریف کر رہا تھا۔ مسز زارا اور آریان بغور سن رہے تھے۔ مسز زارا ہر چیز کو فکسڈ رکھنا چاہتی تھیں۔ ناشتہ ہو چکا تھا، اب وہ میڈیا ٹاک کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک سٹرونگ میسج جانا چاہیے تھا۔ یہاں سے بہت دور پہاڑوں اور اونچے درختوں کے پاس کہیں بنے آریان کے پینٹ ہاؤس میں رہتی وہ حسین سی لڑکی اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ بور ہو رہی تھی، اس لیے مسلسل ریموٹ سے چینل سرچنگ کر رہی تھی۔ شانزی عائدہ کو لیے ہاسپٹل گئی ہوئی تھی، کامران بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ رحمت آپا کچن میں تھیں اور وہ ٹی وی پہ نظریں جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، سکندر خانزادہ جو کہ نہ صرف وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں بلکہ ایک مشہور انٹرنیشنل بزنس مین بھی ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ تاہم موقع پر ہاسپٹل لے جانے کی وجہ سے وہ خوش قسمتی سے زندہ ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں ابھی یہ تاحال نہیں بتایا جا رہا۔ جیسے ہی اس نے چینل چینج کیا ویسے ہی نیوز کاسٹر کو سنتے ہی وہ اپنی جگہ جم گئی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سکندر خانزادہ کون ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی تو وہ خود اس سے ملنے آئے تھے آریان کے جانے کے بعد۔ جی تو ناظرین، آپ کو بریکنگ نیوز بتاتے چلیں کہ ابھی سکندر خانزادہ کے اکلوتے بیٹے اور ان کی بیوی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں ہم۔ نیوز کاسٹر اپنے الفاظ کو سنسنی خیز بنانے کے لیے بار بار دہرا رہی تھی، ساتھ میں چھوٹی اسکرین پہ وہ آریان کو بھی دکھا رہے تھے جس کے چہرے پر فلیش لائٹس پڑ رہی تھیں۔ کلین شیپڈ، بال جلد سے ایک طرف جمائے، وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زرین نے اسے اس سے پہلے ہلکی داڑھی مونچھوں میں ہی دیکھا تھا،
لیکن آج وہ اس کے سحر میں کھو گئی تھی۔ وہ بلیک پینٹ کوٹ میں بلیک ٹائی پہنے کسی بزنس مین کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اسے سنائی نہیں دے رہا تھا، صرف وہ دشمن جان نظر آ رہا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اسے دیکھا تھا، وہ بھی اس نئے روپ میں۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ کیجول ڈریسنگ کیے ہوتا تھا۔ اس کے بغل میں کھڑی خوبصورت سی عورت جن کے لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے مسکراہٹ پہ کوئی احسان کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی ان کی ماں ہوں، لیکن یہ تو بہت ینگ ہیں۔ لیکن ابھی نیوز میں بھی تو کہا ہے۔ تو بتائیے سر، آپ کے خیال میں سکندر صاحب کو کس نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا یہ کام آپ کے مخالفین کا ہے یا کوئی ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور سننے میں آیا ہے کہ آپ پر بھی کوئی حملہ ہوا ہے۔ یہ آواز ایک لڑکی کی تھی جو کہ کہیں اور سے اٹھی تھی۔ ایک وقت میں 2 رپورٹرز کی جانب سے سوال ہوا تھا، جسے آریان ایک لمحے کو خاموش ہوتا، ایک ہاتھ سے بالوں کو سیٹ کرتا بولا تھا، جی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آریان ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھتا دوبارہ سے کیمرے کی طرف رخ کر چکا تھا۔ دیکھیں، میرے لیے یہ وقت کافی مشکل ہے۔ میرے بابا زندگی اور موت کے دہانے پر کھڑے ہیں، لیکن وہ کون تھا جس نے یہ کوشش کی ہے، یہ پتہ کرنا پولیس کا کام ہے، اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ قانون سے بچ نہیں سکے گا۔ آریان کیمرے کی جانب دیکھتا سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، جیسے کہ یہ بات وہ اس قاتل سے ہی کر رہا ہو۔ وہ مشکل میں ہیں، ان کے لیے یہ وقت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور میں یہاں ہوں، مجھے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کا دماغ اس کے الفاظ میں کھو گیا تھا۔ اس کی نظریں آریان کے چہرے پہ تھیں۔ اس کے ساتھ کھڑی وہ حسین سی عورت کوئی بات کر رہی تھی، اور وہ اپنے بالوں میں ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ پھیرتا خاموش نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ زرین، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ ٹی وی پہ آریان اور زارا کیا کر رہے ہیں؟ کیا سکندر صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ پتہ نہیں کس وقت رحمت آپا آئی تھیں اور کب سے سن رہی تھیں۔ زرین انہیں دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن آپ پوچھیں کسی سے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے جا سکتے ہیں ان سے ملنے؟ وہ ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھ رہی تھی۔ کیا معلوم آریان نے اس بات کی اجازت دی بھی ہے یا نہیں؟ ہاں، تم بیٹھو، میں کرتی ہوں، کچھ پوچھتی ہوں میں۔ رحمت آپا بھی پریشان ہو چکی تھیں۔ سکندر صاحب کے بے شمار احسانات تھے، اتنے سال ان کے گھر کا نمک کھایا تھا، ہر اچھے برے وقت میں انہوں نے سکندر صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ زرین غائب دماغ سے بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں آریان اب بھی کچھ بول رہا تھا۔ وہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہی تھی، کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا اس میں ایسا جو اسے اتنا شاندار سا انسان قسمت نے دے دیا تھا؟ چاہے آغاز جیسا بھی تھا، لیکن اس سے نام جڑنے کے بعد وہ خود کو کتنا محفوظ اور مضبوط سمجھتی تھی۔ رحمت آپا فون پہ بات کر رہی تھیں، اور اس لیے وہ ایک نظر انہیں دیکھتی اور ایک نظر مسز زارا کی طرف دیکھتی اندر کو بڑھ گئی۔ اب اسے تیار بھی ہونا تھا۔ کیا ہوا اگر انہیں وہ پسند ہی نہ آئی؟ کوریڈور سے گزرتا وہ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا موبائل کان سے لگائے باتیں کرتا چل رہا تھا۔ اس کے دائیں جانب مسز زارا تھیں، جو کہ چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ رکھے چل رہی تھیں۔ پیچھے گارڈز تھے، ابھی کچھ دیر پہلے وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سکندر صاحب کے روم کے پاس پہنچے تو باہر کھڑے شخص کو دیکھتے ہی مسز زارا کے چہرے پہ ایک جاندار سی مسکراہٹ آ گئی۔
وہ فوراً ان کے پاس پہنچی تھیں۔ ایزی کیسے ہو؟ کافی ٹائم بعد تم مجھ سے ملنے آئے ہو، مسز زارا ارتضیٰ کے ساتھ ملتی بولی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنے دوست اور اپنے بھتیجے سے ملنے آیا ہوں، عرصہ ہو گیا ہے میں ملا نہیں اس سے۔ ارتضیٰ مسکراہٹ دباتا مسز زارا کو تنگ کرنے کے انداز میں بولا تھا۔ ناٹ بیڈ ایزی، تم نہیں بدلے، لیکن اچھا لگا تمہیں اس طرح مذاق کرتے دیکھ کر، یونیورسٹی ٹائم یاد آ گیا ہے۔ مسز زارا دروازہ کھولتی اندر چلی گئی تھیں۔ سکندر صاحب کی طبیعت اب بہت بہتر تھی۔ دور آریان فون پہ بات کرتا ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص مضبوط جسامت کا مالک تھا، کلین شیو، رنگت بھی خاصی صاف تھی، کمپٹیوں پہ سفید بالوں کے علاوہ کہیں سفید بال نہیں تھے۔ وہ فون بند کرتا کمرے کی جانب چلتا گیا۔ اندر سے مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ وہیں دروازے پہ ہی رک گیا۔ وہ بلیک ڈریس میں آریان کھڑا تھا نا؟ میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے، اور آج کی میڈیا ٹاک تو بہت ہی زبردست تھی۔ بہت طریقے سے آریان نے رپورٹرز کو مینج کیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، چھوٹا سا تھا، میں نے گود میں کھلایا ہے، اور آج قابل فخر ہے وہ تم دونوں کے لیے۔ یہ آواز یقیناً ارتضیٰ کی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کی بار مسز زارا کی آواز نے اس کے سارے شک دور کر دیے۔ تم بتاؤ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ اسے بھی ساتھ لے آتے؟ تمہیں نہیں پتا میری اس سے بھی اچھی دوستی ہے، کلب میں ملی تھی میں اس سے، سچ اے نائس وومن۔ مسز زارا کے الفاظ اس پہ کسی بجلی کی طرح پڑے تھے۔ یہ شادی شدہ ہے؟ تو پھر بابا کس بات کا شک کرتے ہیں؟ کیا موم ٹھیک کہہ رہی تھیں؟ بابا نے غلط سمجھا؟ نہیں، نورین ایک آرفنیج سینٹر میں بچوں کو پڑھاتی ہے، اور ابھی وہ وہیں تھی۔ ارتضیٰ نے یہ بات آہستہ سے کی تھی، اس کی آواز میں ایک دکھ سا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مسز زارا کی آواز گونجی۔ کیا تمہاری بیٹی کا ابھی بھی کوئی پتہ نہیں چلا؟ ویسے تم چاہو تو کسی بچے کو گود بھی لے سکتے ہو، ابھی بھی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی۔ مسز زارا کی آواز اسے شوق پہ شوق دے رہی تھی۔ اب کی بار ارتضیٰ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ عثمان اسے بلا رہا تھا، ولید سے ملنے جانا تھا۔ کل رات تک جو فارم ہاؤس گیٹ سے لے کر ڈرائنگ روم تک گارڈ سے بھرا ہوا تھا، آج وہاں کوئی ایک شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر فارم ہاؤس کی راہداری سے چل کر اندر آؤ تو یہ گمان ہوتا تھا جیسے کہ رات ہو گئی ہو، لیکن باہر دن تھا۔ فارم ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے میں اوپر کمرے میں ہلکی روشنی میں بیٹھا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ سامنے ٹی وی پہ آریان میڈیا ٹاک کر رہا تھا۔ سر بتائیں کہ سننے میں آیا تھا کہ آپ نے کسی لڑکی کو اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، ناجائز طور پر آپ کے تعلقات بھی ہیں؟ رپورٹر کے اس سوال پہ حاشر کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ویسے تو میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، اور آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پولیس کو دیں، تاکہ میرے سارے کیسز کی طرح اس کا بھی فیصلہ ہو سکے۔ یہ سٹائل صرف آریان کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس کی یہی تو بات تھی، وہ کبھی بھی اپنے جذبات کسی پہ عیاں نہیں کرتا تھا۔ پاس کھڑی مسز زارا بھی مسکرا رہی تھیں۔ یہ خاندان مسکرا رہا ہے اب بھی، اور میرا ہر کام برباد ہو گیا میرے بیوقوف باپ کی وجہ سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اسے پتا چلا تھا کہ اس کے باپ کو عثمان نے خود گرفتار کیا اور دھکے دے کر گاڑی میں بٹھا کر لے گیا ہے۔
عثمان کی اتنی جرت، اس نے کل رات کو تو اتنا تماشا اس لیے نہیں کیا تھا، وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ آریان کو ختم کر کے غائب ہو جائے گا، لیکن اب اسے کچھ اور کرنا ہوگا۔ سننے میں آیا ہے کہ آپ خفیہ شادی کر چکے ہیں، کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ حاشر سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتا آریان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھیں، شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور شادی کسی بھی شخص کا پرسنل میٹر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے اس سے زیادہ آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر سوال کے جواب میں وہ گیند واپس رپورٹر کی جانب پھینک چکا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں آریان، یہ شادی کیسے چلتی ہے۔ کچھ سوچتا وہ موبائل پہ نمبر نکالتا کال ملا چکا تھا۔ دوسری طرف سے بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا، لیکن مقابل کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دلاور، ایک آخری کام اگر تم کر دو تو تمہیں اتنا مال دوں گا کہ ساری زندگی بیٹھ کے عیاشی کر سکو گے۔ صرف آخری کام اور بس۔ اس کے بعد تم مجھے نہیں جانتے اور میں تمہیں نہیں۔ تم جانتے ہو میں اپنی بات کا پکا ہوں، اگر کہہ رہا ہوں تو کر دوں گا۔ اور ہاں، اگر تم میری بجائے ایک ایسی لڑکی کی بات پہ اعتبار کر رہے ہو جو اتنے سال میرے ساتھ رہ کے بھی میری نہیں ہوئی، تو وہ تمہاری بھی نہیں ہوگی۔ اس سے بچ کے رہو، ورنہ تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ جو بھی تمہارا جواب ہو مجھے آج شام تک بتا دینا۔ میں فارم ہاؤس میں ہوں آج شام تک۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ اسے ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے، اور چلتا ہوا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اسے صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا تھا دلاور کے انتظار تک، اسے کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ ہر وہ شخص جو اسے دھوکہ دے رہا ہے اسے اس کے انجام تک پہنچانا ہوگا۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ بتانے بار بار اس آریان کے گھر جاتی رہی ہے؟ اس کا ذہن بہت تیز چل رہا تھا، وہ اپنی ساری کشتیاں جلا چکا تھا۔ وہ اس جلن کی آگ میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ مجھے مارے، مجھے ہر اس شخص کو ختم کرنا ہوگا جو مجھے ختم کرنے کے بارے میں سوچے بھی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو مجھے نہیں پتا لیکن ان سب کو پتا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اگر میں نے تم سب میں سے کسی کو بھی زندہ چھوڑا تو میرا نام حاشر ہمدانی نہیں۔ اس کی نظریں سامنے ٹیبل پہ تھیں، جہاں پہ پڑی گروپ فوٹو جس میں وہ چاروں مسکرا رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے وہ اس تصویر کو گراتا اب الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ نامعلوم اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ شہر سے دور گاؤں کے اس چھوٹے مکان میں جس میں کبھی مونا اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی، جہاں اب ولید تھا جس کے ساتھ ڈاکٹر افضل تھا، اس چھوٹے سے گھر کے کمرے میں جس میں بڑے بیڈ پہ کمزور سا وجود لیٹا تھا، آنکھیں بند کیے وہ ہلکے ہلکے سانس لے رہا تھا۔ آکسیجن ماسک اب بھی چہرے پہ تھا، لیکن اب غالباً اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ تبھی باہر سے آتی آوازوں کی وجہ سے بیڈ پہ لیٹے وجود کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اور پھر وہ آہستہ سے آنکھیں کھولتا دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ آوازیں جانی پہچانی تھیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی آواز اس کے کانوں کے لیے شناسا تھی۔ اب اگر ولید کے کمرے کے باہر جاؤ تو
چھوٹے لیونگ ایریا میں چاروں نفوس موجود تھے۔ ڈاکٹر افضل صوفے پہ بیٹھا ولید کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں۔ مونا میز کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ آج وہ لانگ فراک پہ کوٹ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، پیروں میں ہمیشہ کی طرح ہائی ہیلز تھیں، ہونٹوں پہ گہری لپسٹک موجود تھی۔ سامنے عثمان بیٹھا تھا جو کہ اس وقت یونیفارم میں ہی تھا، جبکہ آریان دروازے کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت اسی سیاہ کوٹ پینٹ میں تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، جتنا ٹھیک وہ ہاسپٹل کے بغیر ہو سکتا تھا اتنا ٹھیک وہ ہو چکا ہے۔ اب اس کی ذہنی حالت کیسی ہے اس کے بارے میں ہاسپٹل جائے بغیر پتہ نہیں چلے گا۔ ایسی حالت میں انہیں کمپنی چاہیے، کسی اپنے کی۔ جب بھی وہ ذرا ہوش میں ہوتا ہے اپنی بیوی کا نام لیتا رہتا ہے۔ آپ اس کی بیوی کو یہاں لائیں، شاید وہ کچھ بہتر ہو جائے۔ ڈاکٹر افضل ساری بات 2 دفعہ دہرا چکا تھا۔ اب وہ خود بھی تنگ آیا ہوا تھا، اسے شہر واپس جانا تھا۔ اگر مونا نہ ہوتی تو وہ یہاں 2 دن بھی نہ رکتا۔ آریان ان حالات میں ولی کو کسی بھی ہاسپٹل میں لے جانا اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے سے کم نہیں ہوگا۔ اب جب کہ وہاب حمدانی کو بھی پکڑ چکا ہوں میں، تو حاشر اب کھل کے سامنے آئے گا، اس کی اصلیت جو کھل گئی ہے۔ عثمان آریان کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ وہ ابھی بھی ولید کی کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ضروری ہے، ان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اس طرح ہر دن اس کے لیے خطرہ ہے یہاں پہ۔ عثمان کی بات سنتے ہی ڈاکٹر افضل پھر سے بولا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اتنے عرصے سے اس کی جان کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آریان بول پڑا تھا۔ عثمان، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہماری دوستی واقعی ہی میں ولی کو مہنگی پڑی ہے۔ دشمنی ہماری تھی اور سزا اس نے بھگتی ہے۔ اس سب میں اگر کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ صرف ولی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس سے نظر کیسے ملاؤں گا، نہ ہم اس کی ماں کی حفاظت کر سکے اور نہ اس کی بیوی کی، اور اب ہاسپٹل نہ لے جا کر اس کی جان کو بھی ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہم اسے بچا سکیں۔ آخری الفاظ کہتا وہ اپنی ہی بات پہ ہنس پڑا تھا۔ وہ واپس عثمان کی طرف پلٹا تھا، جہاں وہ دونوں بھی اس کی طرف ہی بغور دیکھ رہے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ولی کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے ہاسپٹل کا VIP روم لیا ہے بابا کے نام پہ، اسی میں ولی کو ایڈمٹ کروائیں گے، سیکیورٹی میرے گارڈز کریں گے اور نام میرے بابا کا استعمال ہوگا۔ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی، اگر یہاں بیٹھے کسی نے باہر نہ نکالی تو۔ بات کرتا ہوا ایک نظر مونا کے چہرے سے ہوتا افضل کے چہرے تک گیا تھا۔ آپ مجھ پہ تو یقین کر سکتے ہیں نا، میں نے تو اپنی جان پہ کھیل کر آپ کے لیے وہ سب کیا ہے جو میں کر سکتی تھی۔ اگر مجھے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا تو میں ایسا کیوں کرتی؟ مونا آریان کی بات پہ تڑپ اٹھی تھی۔ آج صبح ہی تو عثمان کی کال آئی تھی، وہ اور آریان اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ جی جان لگا کر تیار ہوئی تھی، اور پھر عثمان نے اسے پک کیا، جس گاڑی میں وہ شاندار سا شخص بھی موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج شام میں خود آؤں گا، لیکن آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تاکہ ڈاکٹرز کو بریف کر سکیں۔ اس کے بعد جتنا بھی آپ کا علاج پہ خرچ ہے یا جو بھی آپ کی فیس ہے
میں اس سے 10 گنا بھی آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائیں گے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ ہوا اسے بلا دیں گے۔ آریان بات کرتا ڈاکٹر افضل کے پاس جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا بول رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل کی رنگ ہوئی، جسے وہ کوٹ کی جیب سے نکالتا پیچھے ہٹا تھا۔ ٹھیک ہے عثمان، مجھے اب جانا ہوگا۔ ہاسپٹل میں بابا کو ہوش آ گیا ہے، مجھے ان کے پاس ہونا ہے۔ اب بہت سے وزٹر آ رہے ہوں گے۔ دروازے کے پاس جاتا وہ ایک دم پلٹ گیا تھا۔ اس کا رخ مونا کی جانب تھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر وہ آہستہ سے بولنا شروع ہوا۔ اور مونا، میں تمہارا مقروض ہو گیا ہوں، تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو صرف ایک فون کرنا۔ میں جانتا ہوں تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم چاہے تو مجھے بڑا بھائی سمجھ لو، یا چاہے ایک خیر خواہ یا مخلص دوست سمجھ سکتی ہو۔ اس کے ہاتھ کو ہلکے سے چھوڑتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر افضل بھی یہ سب بغور دیکھ رہا تھا۔ آج وہ خود کو بہت گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ عثمان ایک نظر مونا کی طرف دیکھتا، جیب سے وائس ریکارڈر نکال رہا تھا۔ وہ واقعی میں اس کے مقروض تھے، اسے مونا کا بیان لینا تھا۔ مونا کی دی ہوئی USB جس میں دلاور کا اعتراف جرم تھا، وہ پہلے ہی وہ لے چکا تھا۔ وہ اس سے سوال کر رہا تھا اور وہ جواب دے رہی تھی۔ میز پہ بڑا ریکارڈر آنے والے وقت میں بہت مددگار ثابت ہونے والا تھا۔